الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صلوات محمد پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ان بندوں کی معرفت عطا فرمائی ہے کہ جن بندوں کی زبانوں کو اللہ نے اپنی زبان قرار دیا ہے، اور وہ بندگان خدا کہ جن کے ذریعے سے اگر یہ ذریعے نہ ہوں تو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ ہے تو کیسا ہے۔ اس لیے کہ ہم عالم اسلام کو مسلسل 1400 برس سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اللہ بغیر انبیاء کے وسیلے کے سمجھ میں آ سکتا ہوتا تو کبھی بھی اللہ انبیاء کو نہ بھیجتا، اور اللہ اس وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے ائمہ نے بتایا کہ اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے یہ نظام بنایا ہے کہ اس کے تمام تر افکار بندوں تک پہنچیں گے تو کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچیں گے، اور اسی لیے اس نے وہ ذریعے امت میں اور مخلوقات میں قرار دیے۔ اور دیکھیے ایک آواز دی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم۔ یہ نہیں کہا کہ اطیعوا اللہ، دیکھیے ترجمہ آپ کے پاس ہے کہ اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی جو تم میں ہے، اولی الامر جو تم میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہماری شہرک سے قریب ہے، تو اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس اللہ کی اطاعت کرو جو تم میں ہے؟ اللہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اس سے پر ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ کہہ سکتا تھا کہ اس اللہ کی اطاعت کرو جو تمہاری شہرک سے قریب ہے اور تم میں ہی ہے، تمہارے ہی درمیان ہے، لیکن یہ نہیں کہا۔
رسول کے لیے بھی یہ نہیں کہا، اس لیے کہ رسول کو ایک دن اس دنیا سے پردہ فرما جانا، لیکن اولی الامر کا اللہ نے جب نام لیا تو یہ کہا اولی الامر تمہارے ہی درمیان رہے گا، اور تمہیں اطاعت کرنی ہے اولی الامر کی ویسی اطاعت جیسے اللہ و رسول کی کرنی۔ اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر کا جو معیار ہوگا وہ وہی معیار ہوگا کہ جو رسالت کا معیار ہوگا۔ نئی بات آپ تک پہنچی نہیں؟ یعنی سوائے رسالت و نبوت کے اولی الامر کے پاس سارے وہ صفات ہونے چاہیے کہ جو 1,24,000 کے پاس تھے، تبھی اطاعت واجب ہوگی۔ اگر کوئی اولی الامر ایسا ہو، سامنے کی بات کر رہا ہوں، نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگ میرے محترم بیٹھے ہیں، کہ اگر کوئی اولی الامر یا کسی ایسے کو اولی الامر آپ مان لیں، کیا کہا کہ اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے؟ دیکھیے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ کبھی کرنا ہے کبھی نہیں کرنا۔ دیکھیے یہ تو نہیں کہا کہ کبھی کرنا ہے اولی الامر کی اطاعت کبھی نہیں کرنا، یعنی اولی الامر کی اطاعت مسلسل ہے، ہر وقت اولی الامر کی اطاعت ہے، جب بھی اولی الامر ہو اس کی اطاعت ہے۔ تو اب اولی الامر کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ جس کی اطاعت پوری امت پر فرض، اور امت بھی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہی ہے، اور امت بھی وہ کہ جس کے لیے قرآن میں اعلان ہو چکا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب پر میرے پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو جہاں اتنا بہترین نمونہ عمل اللہ نے مصطفیٰ کی صورت میں چھوڑا ہو، کیا وہاں مصطفیٰ کے بعد کوئی ناقص اولی الامر چھوڑے گا؟ کیا مصطفیٰ کے بعد کوئی ناقص، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی معیوب اولی الامر چھوڑے گا؟ تو اب اولی الامر کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہ خود انسان کو طے کرنا ہے کہ اولی الامر 100% آئیڈیل ہو، یا وہ ہو کہ جو بیٹھ کے کہے کہ کبھی کبھی میں بھی بہک جاتا ہوں، کبھی کبھی مجھ پہ بھی شیطان آ جاتا ہے۔ یہ خود فیصلہ کرنا ہے، یہ انسانوں کو خود فیصلہ کرنا ہے، امت کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اطاعت ہے اولی الامر کی، تو اطاعت ہر مرحلے پر ہے۔ یعنی اگر وہ چل رہا ہے تو اس کے چلنے کی اطاعت، جیسے وہ کھا رہا ہے اس کے کھانے کی اطاعت، اس طریقے کی اطاعت، جس طرح وہ پانی پی رہا ہے ویسے پانی پینے کی اطاعت، جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے ویسے نماز پڑھنے کی اطاعت، جیسے وہ روزہ کھول رہا ہے تو ویسے روزہ کھولنے کی اطاعت، جیسے وہ حج بجا لا رہا ہے ویسے ہی حج کی اطاعت، جیسے وہ جہاد کر رہا ہے ویسی جہاد کی اطاعت، جیسے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے ویسی زکوٰۃ کی اطاعت۔ یعنی کوئی اس کی زندگی کا ایسا لمحہ یا مرحلہ نہ ہو کہ جہاں کوئی امت کا فرد انگشت اٹھا کے یہ کہے کہ آپ اس وقت غلطی پر ہیں۔ ادبی تاریخ کے گوشے آپ کے پاس ہیں یا نہیں؟ کہ کوئی امت کا یا عالم سے عالم فرد بھی ہو، چاہے پست سے پست فرد بھی ہو، اس پر انگشت نمائی نہ کر سکے کہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ فیصلہ تو آپ کا صحیح نہیں تھا، آپ نے اپنے لیے 2 چادریں لے لی، ہمارے لیے 1۔ مجھے بتانا ہی پڑا، مجھے یعنی واضح کرنا ہی پڑا، میں تو سمجھ رہا کہ آپ کے ذہن میں ہے۔ تو اولی الامر یعنی اب دیکھیے اولی الامر لفظ آ رہا ہے امر کا، لفظ ہے امر۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں امر کرتا ہے عدل اور احسان کا، یعنی اللہ کے امر میں عدل بھی شامل ہے اور احسان بھی شامل ہے۔ جب اللہ کا امر عادل ہے اور اللہ کا امر محسن ہے تو اولی الامر کو بھی عادل اور محسن ہونا چاہیے۔ اولی الامر کے اندر بھی عدل اور انصاف اور احسان کی کیفیت اور صفت ہونا چاہیے، تب جا کے اطاعت کی منزلیں پوری ہوں گی کہ اس کے چشم و ابرو کے اشارے پر انسان اطاعت کی منزلیں طے کرتا چلا جائے۔ تو کہا کہ ایک ایک امر کی اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ وہ اولی الامر ہے، یعنی امر پر متصرف بھی ہے، امر پر اولا بھی ہے، امر کا مالک بھی ہے، امر کا صاحب بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ امر خدا کا اختیار بھی ہے، امر خدا کا اختیار بھی ہے۔ اس لیے کہ شب قدر میں جو اللہ کا امر اترتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ امر اتر رہا، شب قدر میں 4 چیزیں اترتی ہیں۔ ملائکہ، صرف ہم سمجھتے ہیں کہ امر خدا اتر رہا ہے نزول کی منزل پر، لیکن شب قدر میں 4 چیزیں نازل ہوتی ہیں، ملائکہ، روح، امر اور اذن۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی 4 چیزیں نازل ہو رہی شب قدر میں، یعنی اللہ کے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، روح نازل ہو رہی ہے، اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے اور اللہ کا اذن نازل ہو رہا ہے۔ یہ اذن کیا ہے؟ اس کو تو سمجھے نا کہ اذن کیا ہے، یہ امر کے ساتھ اذن کیوں اتر رہا ہے؟ تو یہ سوائے ہمارے مکتب کے کوئی یہ بات نہ سمجھا سکا کہ امر خدا اتر رہا ہے کہ کس کس مخلوق کا رزق کتنا ہے، کس کس مخلوق کی سانسیں کتنی ہیں، کس کس مخلوق کی زندگی کتنی ہے، کون سفر میں رہے گا، کون حضر میں رہے گا، کون خطر میں رہے گا، کس کا نکاح ہوگا، کون بے نکاح رہے گا، کس کی اولاد ہوگی، کون بے اولاد رہے گا، کس کا رزق بڑھے گا، کس کا رزق کم ہوگا، کس کی روزی بڑھے گی، کس کی روزی کم ہوگی، کون روزی والا ہوگا، کون بغیر روزگار کے رہے گا، کہاں قحط پڑے گا، کہاں بارش ہوگی، کہاں غلہ ہوگے گا، کہاں کون حاکم آئے گا، حاکم کتنے دن بیٹھے گا، یہ ساری چیزیں امر میں اترتی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں امر میں اتر رہی ہیں تو کس پر اتر رہی ہیں؟ نہ مجھ پر نہ کسی اور پر۔ تو کوئی ہے نا ایسا کہ جس پر امر خدا اتر رہا ہے؟ اسی کو اولی الامر کہا جاتا ہے۔ تو جب اولی الامر پر امر خدا اتر رہا ہے تو اس اذن کے ساتھ اترتا ہے کہ چاہے تو امر کو ویسے ہی جاری کرو، چاہے تو اس میں تبدیلی کر دو، ہم پوچھیں گے نہیں۔ یہ اذن ہے، یہ اذن ہے کہ چاہے تو وقت کی رفتار کو بڑھا دو، چاہے تو وقت کی رفتار کو کم کرو۔ اذن اس لیے اتر رہا ہے کہ اذن خدا بھی اتر رہا ہے کہ اس امر کے ساتھ اذن خدا بھی تمہارے حوالے۔ تو اب اولی الامر آئیڈیل ہونا چاہیے کہ اس کے چشم و ابرو کے اشارے پر انسان چلتا چلا جائے اور اطاعت کی منزلیں طے کرتا چلا جائے۔ کون ہے جو اطاعت خدا کی منزل پر آئے گا؟ اس لیے کہ اللہ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے اللہ نے اپنے لیے لفظ اتباع استعمال نہیں کیا کہ اللہ کا اتباع کرو۔ اللہ کا اتباع نہیں ہوتا، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اس لیے کہ اتباع ہوتا ہے عمل کا اور اطاعت ہوتی ہے حکم کی۔ تو اللہ عمل تو کرتا نہیں کہ کہیں ادھر ہے اور ادھر پھر چلا گیا جب وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ دکھائی تو دیتا نہیں، جب دکھائی نہیں دیتا تو وہ قابل اتباع نہیں ہے۔ تو اتباع کے لیے اس نے پیغمبر کی ذات کو رکھا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ ہے تمہیں اللہ سے محبت کرنے کا، تو ہم تب مانیں گے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو کہ ہمارے نبی کا اتباع کرو۔ تم ہمارے نبی کو فالو کرو گے، ہم سمجھ جائیں گے کہ تم اللہ سے محبت کر رہے ہو۔ تو اطاعت حکم خدا ہے اور اتباع ہے رسول کی۔ اسی طرح اتباع رسالت کے بعد اولی الامر کی ہے، یعنی اولی الامر کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے۔ تو کوئی اتنا اولی الامر کا مطیع ہو جائے، اب جملہ دینے جا رہا ہوں، بہت تیزی سے منزلیں آگے بڑھانی ہے مجھے، بہت مختصر بات ہے۔ کوئی اتنا اولی الامر کا مطیع ہو جائے، مثلا میں روکتا ہوں بات، پیغمبر کے دور میں امر خدا رسول پر اترتا، رسالت باپ پر اترتا، تو پیغمبر اپنے دور میں رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، امام بھی تھے، ولی بھی تھے اور اولی الامر بھی تھے۔ پیغمبر اولی الامر تھے، یقیناً تھے، اس لیے کہ امر خدا پیغمبر پر اتر رہا۔ تو اب چونکہ رسول بھی ہے اور اولی الامر بھی ہے تو اطاعت کے لیے آئیڈیل ہے، اطاعت کے لیے آئیڈیل ہے، اس لیے اس پر حسنہ کہا کہ نمونہ عمل ہے، یعنی ہمارا نبی آئیڈیل ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے، یعنی ہر عمل کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ یہ ہر وقت ہمارے دربار میں رہتا ہے، روحانی طور پر ہر وقت ہمارے دربار میں رہتا ہے۔ تم نماز میں جاؤ سجدے میں تو تم معراج میں چلے جاؤ، تو کیا ہمارا نبی معراج میں نہیں رہتا؟ تمہاری نماز معراج ہو تو کیا ہمارے نبی کی نماز معراج نہیں؟ تو یہ تو ہر وقت ہمارے دربار میں رہتا ہے، ہر وقت ہمارے پیش نگاہ رہتا ہے۔ تو اب تمہارے لیے ہمارے نبی کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے، اس کے ایک ایک عمل کا اتباع کرنا، ایک ایک عمل کی اطاعت کرنا۔ تو اطاعت دیتی کیا ہے؟ بس یہی سے گفتگو بڑھ رہی ہے، یہ اطاعت دیتی کیا ہے، اطاعت سے حاصل کیا ہوتا ہے، اطاعت کرنے کے بعد انسان کو ملے گا کیا؟ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی اب یہ کام کرے تو بتائیے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے اطاعت اطاعت اطاعت، تو اطاعت سے ملے گا کیا؟ تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ جب رسول اطاعت والا ہے، جب رسول اولی الامر ہے اور جب رسول کی اطاعت واجب ہے، تو اب رسول کی کوئی ایسی اطاعت کرنے والا ہونا چاہیے کہ جو اطاعت کی اس منزل پر آ جائے کہ 1,25,000 اصحاب میں سے کوئی اطاعت کی اس منزل پر نہیں تھا کہ جہاں کسی نے یہ کہا ہو
کہ انا عبد من عبید محمد. اطاعت کی یہ منزل آ گئی کہ علی نے کہا کہ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. میں اب عبد کا ترجمہ کیوں کروں بھائی؟ علی سے ملاقات ہو جائے گی تو ہم پوچھ لیں گے. آپ نے کر دیا عبد کا مطلب غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے. تو وہاں آیت کا مطلب آپ کیا کریں گے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو معراج پر، یعنی اپنے غلام کو معراج میں لے گئے. چلو پیغمبر غلام ہے لیکن اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں. تو اب علی نے کہا کہ میں اطاعت کی اس منزل پر ہوں کہ میں محمد کا بندہ ہوں. میں بندہ محمد ہوں، یعنی میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے محمد کے دست قدرت پر. میں محمد کا بندہ ہوں. اب محمد کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد کہیں گے وہ میں کروں گا، جو محمد کہیں گے میں کروں گا. علی بیٹھ جائیے، میں بیٹھ گیا. علی جائیے، میں چلا گیا. علی خاموش ہو جائیے، میں خاموش ہو گیا. علی فیصلہ کیجئے، میں نے فیصلہ کیا. علی چپ رہیے، میں چپ رہا. علی بولیے، میں بولا. علی کاندھے پہ بلند ہو جائیے. تو جو جو رسول نے کہا میں نے کیا. یا علی احد میں سب چلے گئے، آپ تشریف نہ لے جائیے گا. تو علی ایک ایک لمحے پر مطیع رسول ہیں، اور اس لیے کہا کہ عبد من عبید محمد، میں محمد کے بندوں میں سے بندہ ہوں. یعنی بندہ ہو تو ایسا ہو کہ اطاعت کی اس منزل پر ہو کہ محمد کے چشم و ابرو کے اشارے کو سمجھے، اور جو محمد کہتے جائیں وہ کرتا چلا جائے. اور جب کرتے چلے گئے تو کہا کہ میں عبد ہوں، یعنی آدھا عبد نہیں، اپنی مرضی کا حکم نہیں، جو محمد نے کہا میں نے مانا. تو جب اطاعت مصطفیٰ کا حق ادا کیا تو کہا کہ میں عبد ہوں محمد. تو اب وہیں پہ فیصلہ آ گیا، وہیں پہ سوال آ گیا کہ یہ عبدیت دیتی کیا ہے، یہ اطاعت دیتی کیا ہے، اس اطاعت سے ملتا کیا ہے. بس ختم کر دیتا ہوں یہ تشویش، یہ فحش کہ بھائی اس اطاعت سے ملتا کیا ہے. کیوں کہا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، کیوں کہا کہ رسول کی اطاعت کرو، کیوں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس اطاعت سے ملتا کیا ہے. تو جب رسول کی اطاعت میں علی کامل ہو گئے تو عبدیت کی منزل پر آ گئے. یعنی اطاعت میں جو کامل ہو جائے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں عبد ہوں. جو اطاعت میں کامل ہو جائے وہی عبدیت کی منزل پر ہے. یعنی کبھی بھی اس کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت نہ دے، اس کے حکم پر اپنے حکم کو فوقیت نہ دے. اس کو کہتے ہیں اطاعت کی اعلیٰ منزل اور عبدیت کا اعلیٰ مقام. تو اب جب علی نے عبدیت کا اعلیٰ مقام طے کیا اور اطاعت کی تمام تر تعریفوں پہ علی پورے اتر گئے، تو اب علی کو کیا ملا؟ علی کو وہ ملا کہ جس کے لیے خود اللہ نے اپنے لیے اعلان کیا. اور اب میں بتاتا ہوں کہ علی کو ملا کیا. ایک بار دیکھیں امام اسماعیل بخاری نے لکھا اور ادھر اصول کافی میں ابو بصیر سے روایت، دونوں مکتب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اطاعت گزار کو ملتا کیا ہے، اور اطاعت بھی وہ جیسی اللہ چاہ رہا، اطاعت بھی وہ جو عبدیت تک پہنچا دے. تو اس اطاعت سے ملتا کیا ہے؟ تو ایک بار اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا عبدی اطیعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں. کہ عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری ایسی اطاعت کر، ایسی اطاعت کر، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں. دیکھیے اس جیسا تو کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے. لیکن جب وہ کہہ دے تو کہیں نہ کہیں وہ صفت کا اشتراک کر رہا ہے. اب اس نے کہا میں اپنا ہی جیسا بنا لوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ لو مطلب لے جاؤ. میرے جیسے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن فیکون. کہ میری اطاعت کا حق ادا کرو گے تو جیسے میں کن کا مالک ہوں میں تمہیں بھی کن کا مالک بنا دوں گا. تو جب علی اطاعت خدا اور رسول کی آخری منزل پر آ گئے تو اللہ کو کہنا پڑا نا علی میں بھی مالک کن، تو بھی مالک کن. سیدھی سی بات تھی. جب اطاعت کی اس منزل پر آ گئے کہ عبدیت کا نعرہ لگایا علی نے، تو اب ضروری ہے خدا پر
کہ وہ علی کو مالک کن بنائے، اس لیے کہ اطاعت اولی الامر کی منزل پر ہیں علی۔ علی کا اولی الامر رسول ہے۔ پتہ نہیں یہ بات آپ تک کیسے پہنچے گی جو میں پہنچانے جا رہا ہوں۔ علی کا اولی الامر ہے رسول، اور رسول علی کا رسول بھی ہے، تو علی تو دوہری اطاعت کر رہے ہیں، رسول کی بھی اور اولی الامر کی بھی، اور اللہ کی اطاعت تو ہے ہی، ٹھیک ہے؟ تو علی اطاعت خدا کی اور رسول کی اس منزل پر کہ جہاں ابدیت کی منزل آ گئی، اور جب ابدیت کی منزل طے ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ہو جاتا، وہ ہو جاتی ہے۔ جب تم میری اطاعت کا ادا کر دو گے تو ہم نے تمہیں کن کا مالک بنا دیا، یعنی مالک کن ہونے کے لیے اطاعت شرط ہے، اور اطاعت بھی آقا کی اطاعت، اطاعت بھی مولا کی اطاعت، یعنی آقا کے سامنے چاہے تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو اپنے کو غلام ہی کہنا، اور جب غلامیت کا، جب عبدیت کا حق ادا کر دو گے تو پھر آقا تمہیں اطاعت کا صلہ عطا کرے گا۔ تو وہاں علی نے مصطفیٰ کو زندگی بھر آقا کہا تو کن فیکون کا ادراک لے گئے، اور یہاں عباس نے حسین کو زندگی بھر آقا کہا۔ زندگی بھر عباس نے حسین کو آقا کہا اور اطاعت اولی الامر کا حق ادا کیا۔ چونکہ حق ادا کیا تو اگر عبد کے معنی وہاں غلام ہے تو عباس نے یہی تو کہا کہ آقا میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا غلام ہوں یعنی آپ کا عبد ہوں، یعنی عباس نے اپنے نفس کو بیچ دیا حسین کے ہاتھوں میں۔ یعنی نفس عباس کے مالک ہیں حسین، جیسے نفس علی کا مالک ہے، بولے نا اللہ، جیسے نفس علی کا مالک ہے اللہ۔ تو اب جب علی نے نفس اللہ کو دیا تو اللہ سے کیا ملا؟ مرضات اللہ۔ جب علی نے اللہ کو نفس دیا تو اللہ نے علی کو اپنی مرضی دی، یعنی جب مالک اور آقا کو کوئی نفس بیچے تو آقا پر ضروری ہے کہ اپنی مرضی غلام کو دے۔ تو اب کیوں نہ کہہ دوں کہ مرضی حسین عباس کے پاس، نفس عباس حسین کے پاس۔ نفس بیچ دی، آگے پڑھیے تو عباس کے اشعار میں یہی ہے، نفس کیا پریشانی ہے، لے جا حسین کو دے دے، اپنے آپ کو بخش دے حسین کو۔ تو دیکھیے یہ جو اطاعت کی منزل ہے یہ ہر کس و ناکس کو میسر نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں من و عن ویسے ہی اسلام پر عمل کر رہا ہوں جیسے رسول نے، قرآن نے، شریعت نے اور فقہ نے مجھے بتایا، تو اس کا سب سے بڑا معیار، کسوٹی اور امتحان یہ لیجیے آپ کہ ہم تو جب جانیں کہ تم ویسے ہی ہر چیز پر عمل کر رہے ہو جیسے قرآن نے کہا ہے کہ تم کن کہہ کے دکھاؤ۔ ہمارے بہت سے کام ہیں، مولوی صاحب آپ کر دیجئے، ملا جو ہے مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ہر رکن پر عمل کر رہے ہیں اور آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو ذرا ہمارا کام تو کن کہہ کے کر کے دکھائیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر اطاعت کلی ہے وہاں پر اختیار کن ہے، اور یہ قرآن ہے، قرآن انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ ہر امر خدا اللہ کے پاس، ہر امر خدا کا مالک ہے اللہ، اور ہر امر خدا کا اظہار ہے قرآن میں، ہر امر خدا کا اظہار ہے قرآن میں، یعنی کائنات میں جتنی اشیاء ہیں سب کی باتیں ہیں قرآن میں، ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا عنصر، کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا علم، کوئی ایسا زاویہ، کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، تبیانا لکل شیء۔ اس سے بڑھ کر کیا جملہ ہوگا؟ تبیانا لکل شیء، اس میں کل شے کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پر اگر اعتقاد ہو تو لوگ ہم سے سیکھیں کہ اعتقاد قرآن کیا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے اعتقاد قرآن پر ایک جملہ کہتا ہوں، جب کہہ دیا تبیانا لکل شیء، کل شے کا علم ہے قرآن میں، کل شے کا بیان ہے قرآن میں،
تو میں کیوں نہ کہہ دوں یہ فرش ازا بھی قرآن میں ہے، لیکن کل شے کا بیان ہے قرآن میں۔ علم بھی قرآن میں، جب علم شے ہے تو علم بھی قرآن میں، جب جھولا شے ہے تو جھولا بھی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اب آپ اپنی چیزیں بھی قرآن میں لے آئیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب آپ اپنی چیزیں بھی قرآن میں لے آئیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ قرآن سب کا علم رکھتا ہے، سب جانتا ہے قرآن۔ تو جب آپ کی چیزیں ہیں تو یہاں کی چیزیں بھی ہیں، علم بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، تابوت بھی ہے، جھولا بھی ہے، نوحہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، ماتم بھی ہے، اس لیے کہ تبیاناً لکل شے ہے، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ تو زمین میں جو کچھ ہے قرآن جانتا ہے، سطح زمین میں جو ہے وہ قرآن جانتا ہے، ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے، فضا کیا ہے قرآن جانتا ہے، خلا کیا ہے قرآن جانتا ہے، پہلا آسمان قرآن جانتا ہے، دوسرا قرآن جانتا ہے، تیسرا قرآن جانتا ہے، چوتھا آسمان قرآن جانتا ہے، پانچواں آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے، چھٹا آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے، ساتواں آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے، لوح کیا ہے قرآن جانتا ہے، قلم کیا ہے قرآن جانتا ہے، کرسی کیا ہے قرآن جانتا ہے، عرش کیا ہے قرآن جانتا ہے، سدرہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، طوبہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، جنتیں کیا ہے قرآن جانتا ہے، جہنم کیا ہے قرآن جانتا ہے، سدرہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، قاب قوسین کیا ہے قرآن جانتا ہے، ملائکہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، فرشتے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، رسول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، انبیاء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، انسان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، مسلمان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، مومن کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، منافق کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، جنات کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، سمندر کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، دریا کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پہاڑ کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، شجر کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پتے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پھول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پھل کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، سب کچھ قرآن جانتا ہے۔ اور یہی قرآن اللہ نے کہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے پورا کا پورا قرآن اے نبی آپ کے قلب پر نازل کیا۔ جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا؟ جب پورا قرآن قلب رسول پر ہے تو اب کہنے دو عرش کیا ہے رسول جانتا ہے، کرسی کیا ہے رسول جانتا ہے، لوح کیا ہے رسول جانتا ہے، قلم کیا ہے رسول جانتا ہے، آسمان کیا ہے رسول جانتا ہے، زمین کیا ہے رسول جانتا ہے، فرشتے کیا ہیں رسول جانتا ہے، ملائکہ کیا ہے رسول جانتا ہے، جنات کیا ہیں رسول جانتا ہے، انسان کیا ہے رسول جانتا ہے، دریا کتنے ہیں رسول جانتا ہے، سمندر کتنے ہیں رسول جانتا ہے، شجر کتنے ہیں رسول جانتا ہے، حجر کتنے ہیں رسول جانتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سرا سریا سب رسول جانتا ہے۔ ایک بار وہی رسول 13 رجب کو کعبے میں آیا، زبان علی کے دہن میں ڈالی، سارا علم قرآن سینہ علی میں۔ تو اب کہنے دو زمین کیا ہے علی جانتا ہے، آسمان کیا ہے علی جانتا ہے، جنات کیا ہے علی جانتا ہے، ستارے کیا ہے علی جانتا ہے، فرشتے کیا ہے علی جانتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سرا سریا سب علی جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ اس لیے کہ رسول جانتا ہے۔ جیسے سارا علم علی کے پاس ویسے ہی سارا علم رسول کے پاس۔ وہی رسول 3 شعبان حجرہ سیدہ میں آیا، حسین کے دہن میں اپنی زبان، سارا علم قرآن حسین میں۔ تو اب زمین کیا ہے حسین جانتا ہے، آسمان کیا ہے حسین جانتا ہے، ستارے کیا ہے حسین جانتا ہے، فرشتے کیا ہے حسین جانتا ہے، دریا سمندر پہاڑ حجر شجر کیا ہے حسین جانتا ہے، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب سرا سے سریا سب حسین جانتا ہے۔ سارا علم قرآن سینہ حسین میں، اور وہی حسین 4 شعبان کو ام البنین کے حجرے کو ام البنین کے حجرے آئے اور اسی شان سے عباس کو گود میں لیا، جیسے 13 رجب کو رسول نے علی کو گود میں لیا، اسی شان سے جیسے کعبے میں بھائی نے بھائی کو، ویسے ہی اسی کعبے میں کعبہ بیت علی، پھر بھائی نے بھائی کو اس میں لے لیا، آگوش میں لے لیا، اور اب چھوٹے بھائی نے دہن کھولا، حسین نے زبان دہن عباس میں داخل کی، بالکل ویسے ہی جیسے علی نے زبان رسالت چوسی، ویسے ہی عباس نے زبان امامت چوسی، بالکل ویسے ہی
جب علی شیر ہوئے تو علی نے دہن کھولا. رسول نے پہلے زبان نہیں نکالی تھی, زبان باہر نہیں نکالی جب تک علی نے دہن نہیں کھول دیا. ویسے ہی جب تک عباس نے دہن نہیں کھول دیا, حسین نے زبان باہر نہیں نکالی. زبان عباس نے سارا کا سارا علم جب عباس نے سمجھا کہ منتقل ہو گیا. ظاہر پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں, اس وقت ویسے ہی زبان امامت, لیکن وہاں کیا ہے, زبان رسالت, زبان امامت کے دہن میں 13 رجب کعبہ, زبان رسالت دہن امامت کے دہن میں. اب یہاں کیا ہے, 4 شعبان حسین کی زبان ہے تو زبان امامت. اب کیا لفظ رکھے عباس کے لیے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان امامت زبان وفا کے دہن میں. زبان امامت عباس کے دہن میں, یعنی اب مجھے نہیں پتا کہ امامت وفا کو زبان دے رہی ہے یا وفا امامت کو زبان دے رہی ہے. اسی وقت سے سلام و قیام بھی ہو گیا, کلام بھی ہو گیا, اور اسی وقت سے وعدہ و وعید بھی ہو گیا. اسی وقت سے, یعنی زبان دے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جگہ پہنچے نہیں کہ بھائی فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. تو یہ زبان دے دینا یعنی وعدہ کر لینا, وعدہ کر لینا. اب عباس نے وعدہ کیا ہے یا حسین نے, یہ تو کھلے گا, پھر کبھی کھلے گا. لیکن میں جملہ آپ کے حوالے کیے بغیر رہوں گا نہیں, کہ میں نے یہ تو کہہ دیا کہ سارا کا سارا علم قرآن سینہ حسین میں, اور حسین کے لعاب دہن کے ذریعے وہ سارا علم جسد عباس میں, اور عباس اطاعت کی منزل, عبد خدا کی منزل, اور ایسا عبد خدا پتہ نہیں یہ جملہ یقیناً آپ تک پہنچا ہوا تو ہے, اور یقیناً آپ قبول کریں گے کہ عبد خدا ایسا کہ دیکھیے کچھ لفظ اور کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے مخصوص رکھی ہیں مخصوص بندوں کے لیے, حالانکہ سب اس سے متصف ہیں. یعنی 14 کے 14 بلند ہیں, 14 کے 14 بلند ہیں, سب کی بلندی برابر ہے, لیکن ان 14 میں ایک ہی ہے جس کا نام علی ہے. بعد میں نام علی کے بچوں کے ریپیٹ ہوئے, لیکن پہلا علی کون ہے؟ ابن ابو طالب کا یہ علی ہے. ماں لیسا فوق الشیء, تو یہ نام علی کے لیے مخصوص ہو گیا. اچھا دوسرا ایک لقب ہے کہ جس سے صرف علی متصف ہے, اور وہ لقب ہے امیر المومنین. کسی امام کے لیے یہ لقب نہیں, کسی امام نے اپنے ساتھ یہ لقب استعمال نہیں کیا امیر المومنین. یہ لقب رہ گیا صرف امیر المومنین علی کے لیے, حالانکہ سب اس بات کے یعنی اہل ہیں کہ سب کو امیر المومنین کہا جائے, لیکن یہ لقب صرف اور صرف امیر المومنین تو علی کے. تو کچھ لفظ کچھ صفات ہیں سب میں, لیکن کسی نہ کسی کے لیے مختص ہو گئے, کسی نہ کسی کے لیے مختص ہو گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے, لیکن میرا حسن ظن کہتا ہے, بلکہ حسن یقین کہتا ہے کہ سب کو یاد ہے, سب کو یاد ہے. اس لیے کہ جیسے ہی لفظ آیا عبد, تو عبد تو سب ہیں, عبد تو سب ہیں, عبد صالح عباس. اس طرح جملہ محفوظ کیا اس کو میرا سلام, لیکن میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں. سجدے سب کر رہے ہیں, 14 کے 14 سجدہ گزار رہے ہیں, اور کسی کے سجدے کا کوئی جواب نہیں ہے. سید سجاد ایک ہی ہے. کوئی دلیل دیتے پھر بھی آپ چپ رہے. سید سجاد ایک ہے, دیکھ رہے آپ, یعنی کوئی نہ کوئی لقب کسی نہ کسی سے مخصوص ہے. تو جب لفظ عبد کی بات آ گئی تو عبد صالح عباس, اور اب کہا کہ عباس عبدیت کی اس منزل پر ہے کہ اس وقت تک تشہد کے بعد سلام کامل نہیں ہوگا جب تک السلام علینا عباد اللہ الصالحین, کہ جب تک سلام میں عباس بھی شامل نہ ہو جائے.
میں عباس بھی شامل نہ ہو. غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام بلند ترین عباد اللہ صالحین. دیکھیے اللہ کے صالح بندے, اللہ کے صالح بندے, عباد اللہ صالحین ہے کہ نہیں لفظ ہے نا. عبد صالح جناب خضر کو بھی کہا گیا, خضر بھی عبد صالح, قرآن میں عبد صالح کہا گیا, اور صاحب علم لدنی بھی کہا گیا. یہ سمجھنے کی بات, جناب خضر کو عبد صالح کہا, اور ساتھ ساتھ کہا چونکہ خضر عبد صالح ہے تو علم لدنی بھی خضر کے پاس. علم لدنی یعنی جس نے کسی دنیا والے سے علم حاصل نہ کیا ہو, جسے اللہ نے علم دیا. علم لدنی یعنی ہم نے, ہمارے پاس سے علم ملا ہو. تو جو عبد صالح ہوتا ہے وہ عالم علم لدنی ہوتا ہے. میں نے آہستہ سے دیکھا, آپ نے بھی آہستہ سے. جو عبد صالح ہو وہ علم لدنی کا حامل ہوتا. تو عباس ہیں عبد صالح. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھ لیا نا آپ نے سلام. تو اس میں عباس یقیناً شامل ہے. اب اگر آپ, میں اور دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی السلام علینا, کیا ہے سلام؟ ہم پر سلام. تشہد کے بعد جو سلام ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علینا. میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہم پر سلام. تشہد کے بعد سلام ہم پر, یعنی مجھ پر بھی, یعنی نماز میں میں اپنے اوپر بھی سلام بھیج رہا ہوں. تو میں شامل ہوں تو کیا عباس شامل نہیں ہو سکتے؟ تو عبد صالح تو ہے نا عباس. تو چلیے تشہد نہ صحیح, سلام میں تو عباس شامل ہیں. تشہد کی بحث بعد میں ہو جائے, تشہد میں کس کا نام آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, لیکن سلام میں ذکر عباس ہے. سلام میں ذکر عباس ہے, یعنی اس وقت تک نماز قابل نہیں ہے کہ جب تک ذہن میں تصور عباس نہ آ جائے. یہ کہاں سے آئی بات کہ جب تک نماز, دوران نماز ذہن میں تصور عباس نہ آ جائے اس وقت تک نماز کامل نہیں. تو عباس تو غیر اللہ ہے, یہ غیر اللہ کا تصور نماز. دیکھیے علینا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, چلیے میں نے اپنے میں سلام کر دیا. اب مجھ سے ہٹ کر, اللہ سے ہٹ کر کوئی عبد صالح ہے تو وہ ذہن میں آ جائے تو وہ تو غیر اللہ ہو گیا, اور غیر اللہ کا تصور نماز میں, اور پھر نماز کامل ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ غیر اللہ کا تصور جو حضرت عباس کا عبد صالح کے حساب سے تصور آ گیا, اور پھر نماز کامل ہے, پھر نماز قبول ہے, تو یہ دلیل کون سی بن رہی ہے؟ ارے آپ تو پہنچے ہوئے ہیں. دلیل اس وقت بن رہی ہے جب رسول سجدے میں ہے, حسین پشت پر. رسول سجدے میں, حسین پشت پر ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت ذہن رسول میں تصور حسین تھا یا نہیں؟ اگر نہیں تھا تو اللہ نے تصور ڈلوایا. ختم کر رہا ہوں بات, سے باتیں بہت دیر سے آپ بیٹھے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ذہن رسول میں تصور حسین اس وقت نہیں تھا, اس لیے کہ جیسے علی کی نماز ہے ویسے رسول کی بھی نماز ہے, جیسے علی وقت نماز یہاں نہیں ہوتے ویسے رسول بھی وقت نماز یہاں نہیں ہوتی. تو چلیے اس وقت نہیں تھا, لیکن اللہ نے تصور دلوایا. اور کیسے دلوایا؟ اے میرے حبیب اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین کچھ سے نہ اٹھ جائیں. ابھی تک شاید تصور حسین نہیں تھا, لیکن اللہ کے پیغام سے ذہن رسول میں تصور حسین آ گئے. اب کوئی فتویٰ لگائے رسول کی نماز پر, اب کوئی رسول کی نماز پر فتویٰ لگائے, اس لیے کہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ رسول نے نماز کا اعادہ کیا ہو, دوبارہ قضا نماز پڑھی ہو. کہیں رسول کی نماز جاری رہی, ختم ہوئی, اکمال کی منزل پر آ گئے. اور اس وقت حسین سن رہے تھے کہ رسول نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. حسین سن رہے تھے, اور حسین بھی برابر کہے جا رہے تھے. اور جب حسین نے دیکھ لیا کہ 70 مرتبہ تسبیح پڑھ لی گئی, حسین نے سجدہ کامل کیا, پشت سے اٹھا, ختم ہو گئی بات. حسین نے اسی وقت وعدہ کیا نانا 70 مرتبہ نہیں 72 گلے دوں گا آپ کی راہ. آپ نے
70 मरतबा तस्बीह पढ़ी है तो मैं 72 गले दूंगा, नाना 72 गले आपकी राह में दूंगा। आपने हाय किया, यकीन माने हाय कहना जरूरी है, हाय से शर्माया ना करें, यही हाय बख्शिश की जावे है अगर मेरी बात पर यकीन है। जनाब सैयद आलमीन का नाम मेरे सामने है, इस नाम की कसम खा के बता कि सिर्फ अबा अब्दुल्ला हुसैन का सहारा है कब्र में, सिर्फ ये हाय हुसैन का सहारा है कब्र में। अगर इसके अलावा आपको यकीन है किसी और पर तो आप चुप रहिए। अगर आप समझते हैं कि कोई और चीज़ आपको बख्शवाए तो चुप रहिए, लेकिन आज तो वैसे भी चुप होना बनता नहीं है, इसलिए आज हुसैन की 4 बरस की बच्ची का जिक्र करना है। 4 बरस की मासूमा जिंदान कि जिसने 4 बरस में उतने ही सितम सहे थे कि जितने दादी ने 3 महीने में जो जहरा पर मसाइल टूटे हैं वही छोटी जहरा पर मसाइल टूटे हैं, जो बिनते रसूल पर मसाइल टूटे हैं। हाय कहने में कोई हर्ज नहीं मेरे अज़ीज़, बार बार ये कहता हूँ आंसू नहीं आते, नहीं आते आंसू, इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आपके आंसू नहीं आ रहे आप परेशान ना हुआ, आंसू कभी आते कभी नहीं आते, सिर्फ आप जिक्र सुने और हाय कहते हैं, इसलिए कि ज़बान पर इख्तियार है, ज़बान पर इख्तियार है, आंखों पर इख्तियार नहीं है। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हाय कहते जाएं, यही हाय आपको बख्शवा के ले जाएगी मेरे अजीज़ों। इसलिए कि करबला जैसा कोई वाक़या गुजरा नहीं। देखिए जब तक करबला के मसाइब का इनकार होता रहेगा कि करबला में ये नहीं हुआ, सब झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं हुआ, तब तक आप ये गज़ा देखते रहेंगे, तब तक ये गज़ा को देखते रहोगे। जब तक करबला का इनकार करोगे तुम्हारे साथ यही होगा जो हो रहा है, ताकि तुम्हें यकीन आए कि इंसान ऐसा भी होता है कि जो किसी के सामने किसी बच्ची को तमाचे मारता है। ऐसे भी गुजरे हैं इंसान कि उसी में कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने भाई के सामने भाई के बाजू काट दिए, जिन्होंने बाप के सामने बेटे के जिगर से बच्ची का फल पार कर दिया, जिन्होंने बाप की गोद में 6 महीने के बच्चे को ज़िबह कर दिया। ये सब करबला में हुआ, इससे कहीं ज्यादा जुल्म हुआ है मेरे अजीजों, कोई मामूली ना समझना। सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, एक जाकिर था जो इराक में मसाइल पढ़ रहा था, रौज़ा खान था, वो मसाइल भी जाकिर वहाँ भी अलग होते, रौज़ा खान मसाइल पढ़ रहा था, उसने मसाइल पढ़े, सामने एक आलिम भी बैठे हुए थे, वो मसाइल पढ़ते पढ़ते सरे हुसैन के मसाइल पर आए। उसने एक बार ऐसी रवायत पढ़ी कि वो आलिम लाहौल पढ़ के उठ के चले गए। ये जाकिरीन अपनी तरफ से बना बना के पढ़ते सिर्फ बुलवाने के लिए, ताकि 2-4 आदमी बेहोश हो जाए, बस इसलिए वो आलिम उठ के चले गए अपने हुजरे में चले गए और ला हौला वला कुव्वता कह के चले गए। रात को अबा अब्दुल्ला हुसैन खाब में क्यों उठ के आए वहां से? कहा वो मुझे रिवायत पे यकीन नहीं है, अपनी तरफ से गढ़ के पढ़ रहा है। कहा तुझे क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है? जो उसने बयान किया है ना वो काम उठा। अब सुनना वो जाकिर बयान क्या कर रहा था। उस जाकिर ने जो रवायत बयान की उसने ये बयान किया कि ऐ ज़ायराने हुसैन, जब हुसैन का गला 13 ज़रबों से काटा गया तो बहुत दूर से हमीद इब्न मुस्लिम देख रहा था और दूर से उसने देखा कि गर्द उड़ रही थी। जिस मकाम पर हुसैन का गला कटा तो गर्द उड़ रही थी। तो कहता है कि रावी दूर से दौड़ता हुआ आया ताकि देखो ये गर्द क्यों उड़ रही है, ये गर्द किस लिए उड़ रही है। तो रावी कहता है मैं हैरान हो गया, मेरा कलेजा फट गया कि गर्द इसलिए उड़ रही थी कि शिमर सरे हुसैन को बालों से पकड़ा हुआ था और जब जमीन पर मारता था तो जमीन से गर्द उड़ती थी, फिर सर को उठाता था, फिर जमीन पर मारता। ये रवायत जाकिर ने पढ़ी तो आलिम ने इनकार किया। तो हुसैन ने कहा इससे ज्यादा मेरे सर के साथ मसाइल, इससे ज्यादा मेरे सर के साथ मुसीबतें पड़ी। सुन रहा एक बात रवायत, लेकिन एक जुमला मुझसे सुन लेना मेरे अजीजों। ये रावी तो बहुत दूर था ना कि जो गर्द उड़ता हुआ देख रहा था। 4 आंखें ऐसी थी जो बिल्कुल करीब से हुसैन का गला कटते हुए देख रहे थे। 2 आंखें ज़ैनब की आंखें और 2 आंखें सकीना की आंखें। अल्लाह यही आंखें गिरिया करने। सकीना ने भी अपने बाबा को देखा,
زینب نے بھی اپنے بھائی کو دیکھا، لیکن اس سے آگے کی روایت جو حسین نے خود بیان کی اور مقاتل میں لکھا ہوا ہے، سنیں گے آپ اس سر حسین کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کہا لکھنے والے نے لکھا کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جب سر حسین کو اتارا گیا، نیزے سے اتارا گیا اور کسی چیز میں رکھ دیا گیا، ہائے کہو گے تو میں وہ بتاؤں گا کہ وہ چیز کیا ہے، اس سے بڑھ کر ہائے کہنے کا مقام اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ جس چیز میں سر حسین کو رکھا گیا وہ چیز کون سی تھی پتہ ہے؟ یہ جانور جس چمڑے کے توبڑے میں چارہ کھاتے ہیں نا، وہ گھوڑے کے گلے میں لٹکا ہوا تھا، اس کو گھوڑے کے گلے سے اتارا، اس میں سر حسین کو رکھا۔ ایک بار سر حسین نے خولی کو دیکھا اور دیکھ کر خولی پر لعنت کی کہ تجھ پر خدا کی لعنت، خدا تجھے آگ و آہن کے مسائل میں مبتلا کرے۔ جیسے ہی خولی نے یہ سنا کہ سر حسین مجھے بددعا دے رہا ہے، خولی نے تازیانہ اٹھایا اور سر حسین پر مارنا شروع کیا۔ اسی لیے روایتیں پڑھی نہیں جاتی کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنے مسائل ٹوٹے ہیں کربلا والوں کو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو بیان کیا جاتا، اور وہی مسائل دیکھ رہی ہے 4 برس کی بچی سکینہ۔ میرے عزیزوں، اے دردمند دل رکھنے والوں، اے اپنے اپنے باپ کا سایہ محسوس کرنے والوں، خدا تمہارے سروں پر تمہارے باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ذرا مجھے بتاؤ، ایک 4 برس کی بچی پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب وہ اپنے بابا کا کٹا ہوا سر نو کے سینہ پر دیکھ رہی ہو؟ مسلسل سکینہ نو کے سینہ پر اپنے بابا کا سر دیکھ رہی ہے، اور اس عالم میں کہ پھوپھی کی گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے سکینہ پھوپھی کی گود میں، اور عالم یہ ہے کہ سکینہ کے ہاتھ بھی رسن سے بندھے ہوئے ہیں۔ ہائے کہنا ضروری ہے میرے عزیزوں، 4 برس کی بچی کا ذکر ہے، سکینہ کے ہاتھ بھی رسن سے بندھے ہوئے ہیں۔ میں اس لیے یہ ہاتھ میں نے دکھایا نا تو آپ سمجھے کہ یہ کلائیاں، میرا سن آپ جانتے ہیں اور آپ کا سن میں جانتا ہوں، میرے جیسے سن والے کے ہاتھ میں رسیاں بن جائیں ذہن میں آ جاتا ہے 4 برس کی بچی کی کلائیاں کتنی چھوٹی ہوتی ہیں، 4 برس کی بچی کے 10 ہاتھ کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، ان ہاتھوں میں رسیاں بندھی، اور رسیاں بھی بڑی کس کے باندھی گئی، رسیاں بھی بڑی کس کے باندھی گئی۔ ہائے کہتے ہیں آپ کو قسم بچاتے رہ سکتے ہیں۔ دیکھیے سکینہ پر ظلم شروع اس وقت سے نہیں ہوا، سکینہ پہ ظلم شروع ہوا ہے اس وقت جب حسین کا سر کٹ کے نو کے سینہ پر آ گیا، تو وہ تو ظلم کی ابتدا تھی، ظلم بڑھتا ہی گیا، ظلم سکینہ پر بڑھا ہے۔ کبھی مقتل پڑھیے گا آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سکینہ پر ظلم بڑھتا ہی گیا ہے، یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ سکینہ کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو دامن میں آگ لگ گئی، تو یہی سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم، یہ ظلم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ظلم ہوا۔ وہ ظلم کیا ہے؟ سکینہ کے رخسار پر تماچے لگے، یہ بھی بڑا ظلم ہے، لیکن ظلم اس سے بھی بڑھ کر ہوا۔ وہ ظلم کیا ہے؟ ایک بار سکینہ 11 محرم کو جب باپ کے لاشے کے قریب سے گزر رہی ہے تو سکینہ نے بے اختیار کھڑے ناطے سے پھوپھی کی گود سے اپنے آپ کو ناطے سے زمین پر گرایا، اور سکینہ اسی طرح گھسٹتی ہوئی اپنے بابا کے لاشے پر پہنچی، باپ کے لاشے پر لپٹ گئی، سینے سے لپٹ گئی، بہت دیر گریا کرتی رہی۔ وہ سکینہ جسے رات تک تماچے لگے، جسے شام غریبہ میں جس کے دامن میں آگ لگی، اب ظلم یہ بڑھا کہ شمر نے تازیانے کی ابتدا کر دی، تازیانے کی ابتدا، تازیانہ مار کے بچی کو باپ کے لاشے سے جدا کیا۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہیں پر ظلم ختم ہو گئے۔ جیسے ہی ناقے پہ سکینہ بیٹھی ہے، شمر نے محسوس کیا یہ بچی سے سب محبت کرتے ہیں، اور چونکہ سکینہ رو بہت رہی تھی، سکینہ بار بار گریا کر رہی تھی، لیکن تھکنا نہیں۔ میں نے اسی لیے فضائل بہت چھوٹے پڑھے، بس مجھے 2-4 منٹ کی زحمت دیجیے، ذرا 2-4 منٹ کی مجھے مہلت دیجیے گا کہ بھائی سکینہ پر مصائب یہاں رکے نہیں، سکینہ پہ مسائل کی انتہا ہوتی ہے، بڑھتے گئے مسائل۔ بچی چپ نہیں ہو رہی تھی، کیسے چپ ہو جائے بچی جو اپنے باپ کا سر رو کے سینہ پر دیکھ رہی ہو، جو پھوپھی کی چادر لڑتے ہوئے دیکھ رہی ہو، جس نے شام غریبہ میں خیمہ کو جلتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے بھائی کی پشت پر تازیانے لگتے ہوئے دیکھے ہو، نہیں، جس نے ننھا سا علی اصغر کا گلا رو کے سینہ پر دیکھا ہو، وہ کیسے چپ ہو جائے؟ بچی چپ نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا یہ بچی چپ نہیں ہو رہی تو شمر نے کہا مجھے طریقہ آتا ہے بچی کو چپ کرانے کا۔ ایک الگ ناکہ منگوایا گیا، یہ
میں کہہ رہا ہوں کربلا میں مشائخ کم نہیں ہیں, پڑھے کم جاتے ہیں. ایک الگ ناکہ منگوایا گیا, زینب کی گود سے چھین کر سکینہ کو جدا کیا, اس الگ ناکے پر سکینہ کو باندھا گیا, اس عالم سے باندھا گیا کہ سکینہ کا سینہ تھا اور اونٹ کی پشت تھی, اور پورے اونٹ سے سکینہ کو باندھا گیا, اور اب اونٹ کو چلایا نہیں گیا, اونٹ کو دوڑایا گیا, اور بچی کی آواز آ رہی تھی, بھائیا مجھے بچاؤ, بھائیا شیب سے کہو اب نہیں رہوں گی. آج رکو ملک, بس آخری مجھے روایت آخری منظر میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا. آ گئی سکینہ قید خانے میں, ساری منزلیں میں نے طے کر دی, کوفے کا بازار, کوفے کا دربار, شام کا بازار, شام کا دربار, سکینہ قید خانے میں آ گئی. ثابت ہے روایتوں سے کہ 1 سال قید رہے, سارے علماء مقاتل نے لکھا 1 سال قید رہے. 1 سال سکینہ نے کیا کیا ستم دیکھے تھے, کب تک بابا کے سینے کے بغیر سوتی. دیکھو بچی نے اس جملہ کہا تھا نا کہ بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی, تو یہ بچی نے ازراہ تذکرہ نہیں کہا تھا, یہ بچی صادقوں کے خاندان کی بچی, یہ بچی سچوں کے خاندان کی بچی. تو اگر سکینہ نے کہا تھا تو اب اس بات پر اور رو لینا کہ جب سکینہ نے کہا ہے کہ مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی, تو حسین کو بچھڑے ہوئے 1 سال ہو گیا. نہ معلوم سکینہ سوئی بھی ہے یا نہیں سوئی. ہاں روایت نے لکھا ایک بار سکینہ کو نیند آ گئی, ختم ہو گئی بات. میں نے کہا آنسوؤں کا انتظار نہیں, بس ہائے کہتے رہیں. نہ معلوم کیسے بچی کو نیند آ گئی, پھوپھی کی گود میں بچی, نہ معلوم غشی میں تھی یا کیا ہوا کہ ایک بار بچی چونک کر اٹھی. اٹھنے کے بعد کھڑی ہوئی, کھڑی ہونے کے بعد کبھی قید خانے میں اس دروازے پر, کبھی اس دیوار پر, کبھی اس دروازے پر, اب پیچھے پیچھے زینب. سکینہ کیا ہوا, کہاں جا رہی ہو بیٹی. ایک بار سکینہ نے روتے ہوئے کہا, پھوپھی اماں ابھی بابا یہاں آئے تھے. آپ تھک گئے شاید, میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے شک مسائل پڑھ دی ہیں, صرف آپ کو چادر زہرا کا واسطہ ہائے کہہ دینا. کہا پھوپھی اماں ابھی بابا یہاں آئے تھے اور مجھے اپنے سینے پہ سلائے ہوئے تھے. ایک بار سکینہ چیخ کے روئی تو ساری بیویوں نے رونا شروع کیا. یہ آواز حاکم کے کان تک گئی. حاکم نے پوچھا کیا ہوا. وہ بچی جو حسین کی بیٹی ہے بہت رو رہی, بہت گریہ کر رہی ہے, بابا کو یاد کر رہی ہے. کہا کہ اچھا حسین کا سر قید خانے میں لے جاؤ, شاید بچی کو قرار آ جائے. جیسے ہی سر حسین قید خانے میں آیا, بچی کھڑی ہو گئی. بچی نے سر کو اپنی گود میں لیا, بچی کو زانو بیٹھی, باپ کے سر کو زانو پہ رکھا, رخسار سے رخسار ملا کر کہا بابا تماچے مارے گئے, بابا دامن میں آگ لگی, بابا سر سے ردا چھن گئی. تھوڑی دیر کے بعد سکینہ سے سر کو چھین کے لے گئے. بچی پیچھے پیچھے بھاگی, میرے بابا کے سر کو دے دو, میرے بابا کے سر کو دے دو. زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں سکینہ کو سنبھالے. زینب آگے بڑھی, سکینہ کو گود میں لیا, لٹایا, تھپک تھپک کے سلانے لگی. ایک بار سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی. زینب نے نبض دیکھی, آواز دی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سید سجاد حسین سکینہ کو لے